السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی ان پر رونق ساعتوں میں الانشرا کی جانب سے ایک اور خوبصورت ٹاپک لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے رحمت الہی، جس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ حدیث مبارکہ سے ہماری گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لما قضى اللہ الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ رب العزت مخلوق کو پیدا فرما چکا تو اس نے عرش پر یہ لکھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، سبقت لے گئی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کی ذات جس طرح بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود، ازلی و ابدی ہیں، اور بہت عظیم صفات ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم صفت جو ہے وہ اس کا رحمان و رحیم ہونا ہے، اور ہم اپنی ڈیلی لائف میں اگر اس چیز کو غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی شروعات سے، یعنی ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، ہم مکمل طور پر اس کی رحمت میں گرے ہوئے ہیں۔ ہر لمحے، ہر سیکنڈ پر اس کی رحمت ہم پر متوجہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کئی چیزوں سے مستفیض ہوتے ہیں، کئی رحمتوں کا اس کی ہم لطف اٹھاتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس حوالے سے قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں اپنی زندگی میں بھی بخوبی نظر آتی ہیں۔ جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں، یہ بہت بڑی نعمت اور اس رب کی رحمت ہم پر ہے کہ جو ہمارے پیچھے سے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی، ہمارا زندہ ہونا، یہ جو وقت ہمیں ڈیوریشن ملا ہے اس دنیا میں گزارنے کا، تو یہ ڈیوریشن اسی لیے ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اس رب کی فرما برداری کریں، اسے خوش کریں، تو یہ ڈیوریشن ہمارے لیے ایک رحمت کے طور پر ہمیں حاصل ہو گیا۔ اور اس طرح کئی چیزیں ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا۔ اور وہ کس طرح لکھنے کا حکم دیا؟ فرماتے ہیں اس طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے، یعنی نیکی کا ارادہ بھی کر رہا ہے اور اس پر عمل بھی ہو گیا، تو اس کے حساب میں ایک کے بدلے یعنی 10 گنا نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ 10 گنا نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ 700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور پھر مزید اس میں اضافہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ کئی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے برعکس اس حوالے سے فرمایا کہ کوئی شخص اگر برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کر سکے، یعنی خوف خدا کے حوالے سے، یعنی خوف خدا ہو اور اس وجہ سے وہ اس برے عمل کو ترک کر دے اور اس عمل کو نہ کر سکے، تو اللہ رب العزت اس کے عوض بھی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر وہ شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس برائی کا ارادہ کرے اور اس برائی کو کر گزرے، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کتنی عظیم ہے کہ اگر وہ نیکی کا جو ہے وہ ارادہ کر رہا ہے تو اس پر بھی نیکی مل رہی ہے، یعنی نامہ اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہے، اور اگر وہ نیکی کو کر گزرتا ہے تو اسے 10 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ، یا پھر کئی نیکیوں کے برابر جو ہے وہ اجر مل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ برائی کر رہا ہے، برائی کا اگر صرف ارادہ کر رہا ہے، تو اس ارادے پر تو کوئی جو ہے وہ سزا نہیں، لیکن اگر اس برائی کو کر گزرتا ہے تو اس پر ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی بے پایہ رحمتوں کا جو ہے وہ اعلان ہم قرآن مجید میں کئی مقامات پر سنتے ہیں۔ جس طرح اس نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا
اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ بے شک ایک بندے کے لیے رحمت ہی ہے کہ صرف اللہ کے دین کے لیے اسے کام کرنا ہے، اس کی دین کی نصرت کرنی ہے، اور اللہ رب العزت اسے کئی نعمتوں سے اور کئی رحمتوں سے نواز دے گا۔ لیکن دوستو یہاں پر ایک چیز اور ہے جسے ہمیں غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کی رحمت بہت بلند ہے، اور اس نے یہی بھی فرمایا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی غور و فکر کرنے جیسی ہے کہ انسان اگر کسی چیز میں بہت زیادہ زیادتی کر دیتا ہے تو کئی بار وہ چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ جس طرح ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ نارملی کھانا وغیرہ جب بنتا ہے تو اگر اس میں مسالہ جات یا نمک کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ کھانا جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، یعنی وہ بے سوادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ کم ہو جائے تو اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر وہ چیز کم ہو جائے، نمک کم ہو جائے کھانے میں، تو وہ بھی جو ہے وہ کھانا پھیکا کر دیتی ہے، وہ بھی کھانے کا سواد چھین لیتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ رحمت جو ہے اللہ رب العزت کی بے شک بہت بلند ہے، لیکن اگر اس قدر ہم اس میں محو ہو گئے اور یہ چیز بھول گئے کہ اللہ رب العزت کا خوف بھی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر نیکیاں پیدا فرمائی ہیں تو برائیاں بھی موجود ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے عذاب سے بھی گزرنا پڑے گا، اللہ رب العزت کے یہاں پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا پڑے گا۔ تو اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بہت زیادہ اللہ رب العزت کی رحمتوں میں محو ہو جائے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے، اور اس چیز کو بھول جائے کہ مرنے کے بعد جو مجھ سے گناہ ہوئے مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے، تو بہت زیادہ وہ نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح اگر اس کا وائس ورثہ دیکھیں اور ہم یوں کہیں کہ بہت زیادہ خوف خدا ہو جانا، کہ انسان اللہ رب العزت سے خوف رکھتا ہے، اچھی بات ہے، اس سے برائی کے حوالے سے ڈرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف وہ اس چیز پر فوکس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے، تو وہ بھی اگر ایک مادہ اس چیز کا زیادہ ہو جائے انسان میں تو وہ بھی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خوف خدا بھی ہونا ضروری ہے اسی مادے میں ایکولی، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امیدی نہ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کی رحمت کا امیدوار ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو کافی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ امام زین العابدین کا واقعہ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ خوف خدا ان کا کتنا عظیم تھا۔ وہ تھے آل رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، اور وہ نسبت جو حضرت امام زین العابدین کو ملی، تو اتنی عظیم نسبت ہونے کے باوجود بھی جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اور آپ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں تو آپ کے چہرہ انور پر جو ہے وہ خوف کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ تو یہ بات بالکل ظاہر کرتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی وہ خوف خدا ان میں ایکولی نظر آتا ہے۔ دوسرا ایک واقعہ بچپن کا ہے امام زین العابدین کا، یعنی ایک کم عمری ہے اور اس کم عمری میں اتنا خوف خدا ہونا، یہ بہت حیرت کی بات ہوتی ہے اکثر، کیونکہ لوگوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ امام زین العابدین نے ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ سنی کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو جب انہوں نے امام زین العابدین نے یہ آیت مبارکہ سنی تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کو سن کے میں رو رہا ہوں کہ جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں، تو کل کو کہیں میں بھی اس آگ میں نہ ڈالا جاؤں۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور آپ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں، اور یہ نسبت ان کا نواسا ہونا یہ بہت بڑی نسبت ہے، پھر آپ کے اندر اتنا خوف خدا کیوں؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم نے کیا قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا کہ ان کے بیٹے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں، تو اس وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ یہ کہیں نسبت میرے کام نہ آئی تو
تو پھر لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور چلیں ٹھیک ہے یہ نسبت کی بات ہم رہنے دیتے ہیں، لیکن آپ کی عمر بہت کم ہے، یعنی جس عمر میں آپ موجود ہیں اس عمر میں تو بخشش ہو جاتی ہے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ کو، یعنی جب آگ لگائی جاتی ہے، کھانے وغیرہ پکانے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو اندر ڈالتی ہیں اور پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہیں۔ تو یہ چیز مجھے اس بات پر خوف دلاتی ہے کہ کہیں سب سے پہلے مجھے ہی اس آگ میں نہ ڈالا جائے۔ تو امام زین العابدین اتنے بڑے امام، اتنے عابد، اتنے زاہد، اتنے بڑے عالم ہو کر اتنا خوف خدا رکھنا جو ہے وہ بہت حیرت کی بات ہوتی ہے، اور کئی مقامات پر ان کی رحمت الہی کے امیدوار ہونے کے حوالے سے بھی واقعات موجود ہیں۔ تو دوستو ہمیں اس چیز کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رحمت الہی کے امیدوار تو ہوں، اس کی رحمت سے لطف اندوز تو ہوں، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ ہم گناہوں میں اس قدر پڑ جائیں کہ وہ خوف خدا والا مادہ ہم میں سے ختم ہو جائے، اور صرف رحمت کے حوالے سے سوچتے ہوئے ہم کہیں خوف خدا کو نہ بھول جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور اپنا خوف جو ہے وہ ہمارے دل میں ہمیشہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔